بزنس آتا نے اور فتوے دے رہے یہ حرام یہ حرام. وہ کبھی ٹریول کیے نے, کبھی اسٹیٹ کے ریے نے, کبھی کنوں نے اپ گریڈ نہیں کیا ہوگا, بند کمرے میں تقریر کرتے, کوئی بھی حدیث کام بھی لگاتے. تو آپ جو کرٹیسزم جو ہوتا ہے, تو اگر لوگ اس کو کرٹیسائز کیے, میں نے کہا یہ بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا, تو باقی چیز تو لوگ نے کئی چیز کے میرے پاس ذاکر بھائی یہ کرے, لیکن جو لوگ حق جانتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے. لائک مثال کے طور پہ ذاکر بھائی بہت بھڑک رہے, وہ نو مسلم پہ بھڑک رہے. ایک دائی کو کبھی بھڑکنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ بھڑکا تو دائی ہو ہی نہیں سکتا. ایف یو گیٹ اینگری تو آپ جواب دے ہی نہیں سکیں. وہ تو میں کیونکہ وہ لوگ کا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا. سوال کے اندر آپ کو سوال پوچھنا چاہیے 3-4 سینٹینس میں, آدھے منٹ کا ہونا چاہیے. وہ منٹوں بات کر رہا ہے اور کوآرڈینیٹر اس کو روک رہا نہیں, تو مجھے کوآرڈینیٹر کا کام کرنے پڑتا ہے. اور اب روکیں گے تو پیار سے روکیں گے, نہیں روکتا تو اونچی آواز میں روکنا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں ذاکر اب بھی ذاکر ضعیف ہو گئے. ارے میں ابھی بھی جوان ہوں ماشاء اللہ, ایوریج 3 گھنٹے سوتا ہوں. تو یہ طریقہ ہے دائی کا کس طریقے سے ہینڈل کرنا. تو کرٹیسزم جو آئی تو میرے حساب سے جو مجھے امید تھی اس کی 10% آئی الحمدللہ. یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جتنا پیار جو پاکستانیوں کے ساتھ ہے, تو جس نے بھی کرٹیسزم کی اس سے 10 گنا زیادہ ان کے رپلائی آ گئے, تو کرٹیسزم بھی کم ہو گئی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ جو محبت مجھے ملی پاکستان میں سے وہ جو امید سے کئی زیادہ ہے الحمدللہ. السلام علیکم. میرا نام بابا ملک ہے. مسلمان ممالک کے مقابلے میں غیر مسلم جو طاقتیں ہیں ان کا اتحاد بہت زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہے. کیا وجوہات ہیں مسلمان ممالک جو ہیں واپس سے اتحاد کمزور ہے, کیا وجوہات ہیں؟ اس کا جواب پروفیسر بیٹے کی بات ماشاء اللہ کوآرڈینیٹر ہم سن رہے ہیں. آج میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اور بہت ہی پرانی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں. سر میرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مطلب نوجوانوں کو یہ مختلف قسم کے جو چیلنجز ہیں اس کرائسس دیکھنے کو ملتے ہیں, اور جیسے ہی نوجوانوں کا فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ کسی حد تک مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بھی ہٹ کا شکار ہوتے ہیں, جس کے ساتھ ان کا جو وقت ہے وہ سوشل میڈیا اور اس قسم کے پلیٹ فارم پہ گزرتے ہیں, موویز اور سانگ. جبکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو بیسکلی جو جیسے قرآن آیات سننا, اس لحاظ سے ان کا جو وقت ہے وہ بہت کم گزرتا ہے. کہ کوئی ہم سجیشن دے دیں نوجوانوں کو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے, بہتر کنسسٹنسی کیسے رکھیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی کنٹینٹس کے مطابق. کوئی آخر میں کوئی چھوٹا سا وظیفہ بھی بتا دیں, کوئی پرانی آیات جس کا حفظ کرتے رہیں تو اس کے جواب میں آج یہ بھائی صاحب نے کہا کہ جب نوجوان فرصت میں ہوتے تو سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں, قرآن کی طرف نہیں جاتے. تو سوشل میڈیا پر سے ٹیکنالوجی حرام نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنا حرام ہے. تو آج کی تاریخ میں بولتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ خرابی ہو رہی ہے, تو آپ کیوں نہ یہ سوشل میڈیا کو اچھائی پھیلانے کے لیے استعمال کرو. آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرو قرآن پھیلانے کے لیے, کیوں نہیں کرتے. لیکن آپ جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے دین کو پھیلانے کے لیے اتنی گھٹیا کوالٹی کرتے, وہ نوجوان دور بھاگتے, وہ سمجھتے اسلام میں خرابی ہے. نعوذ باللہ, خرابی ہم میں ہے. ہم جب ہمارا دھندا کریں گے تو اچھا ایک دم روم سجائیں گے, اٹیلین ماربل خرچہ کریں گے, شادی کریں گے تو کروڑ روپیہ خرچہ کریں گے, سوشل میڈیا پہ کریں گے تو ایک کمزور کیمرہ استعمال کریں گے. یہ ہم جب اللہ کی نمائندگی کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے, میرا ہمیشہ اصول رہا کیا اسلامک ادارہ میرے گھر سے اچھا ہونا چاہیے. نہ آپ میرے گھر پہ آئیں گے تو لوگ سوچتے ایسا گھر میں ملا کیوں, حرام ہے کیا. سمپل ادارے میں آؤ, ماشاء اللہ اٹائر ماربل ملیں گے آپ کو, ایئر کنڈیشن ٹاپ. تو لوگ سمجھتے ادارہ ہے تو گھر کا ہی سائیں گا, تو گھر آتے تو ہم سوشل میڈیا کا جب استعمال کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال, اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے جو کانفرنسز ہوتے اس کے اندر میں دیکھتا تھا گریمی ایوارڈ, آسکر ایوارڈ میں کیا لائٹ, کیا سیٹ ہوتا ہے, ڈانسنگ حرام ہے.
लाइट हराम नहीं, सही इस्तेमाल करो तो, डांस के साथ करो तो हराम है। तो उस लाइट का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। उलमा जब तकरीर कर रहे थे, सबसे पहली बार जब हमने कॉन्फ्रेंस की थी 2007 में, और हमने, इट वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ 30 से ज़्यादा जो स्पीकर्स को हमने बुलाए थे, दाइस को ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और 1/3 से ज़्यादा, 11 से ज़्यादा अमेरिका से, कनाडा से थे, फिर यूरोप से कई थे। तो इन लोग जब आए, देखिए ये क्या सेट है, सब वाइट वाइट लग रहा है। उनको क्या पता हम वहाँ आए बॉलीवुड में, और बॉलीवुड तो सेट को देखिए पहले दिन के टाइम पे, बोले किधर है सब सफ़ेद सफ़ेद, रात के टाइम पे तो सब रंगीन, माशाल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ हराम नहीं करना चाहिए। कुरान और हदीस के खिलाफ इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं, लेकिन जो हलाल है उसका इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए, खर्चा कीजिए। लेकिन लोग, अगर आप 100 गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे, लाख गुना लोग ज़्यादा देख रहे, तो मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ ना, मैं 100 गुना आपसे अच्छा काम कर रहा हूँ, आपसे 1000 गुना ज़्यादा खर्चा करता हूँ, लेकिन लाख गुना ज़्यादा लोग देखते, तो पर पर्सन आपका 1% हो गया ना। तो लोग जब देखते, हम खर्चा भी करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। जैसा मैं कह रहा था, कराची के अंदर हमारा एक कैमरा 8.5 करोड़ रुपए का है, 9 करोड़ एक कैमरा, लेकिन देखते कितने लोग? एक ही टाइम पे 10 करोड़ के ऊपर लोग देखते हैं सैटेलाइट पे, इस पे, और उसको तो लाखों बार इस्तेमाल करते हैं, सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, और वो 100 साल तक रहेगा, 100 साल तक रहेगा। तो आप जब खुद की धंधा करते तो बराबर करते, भाई इतना पैसा लगाओ तो इतना मुनाफा होगा, तो यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। खुद पहनेंगे LV के जूते, रोलेक्स वॉच एकदम टॉप, रोल्स रॉय में घूमेंगे। मेरी टोयोटा गाड़ी है, हम रोल्स रॉय खरीद सकते हैं। और अपने आप को पेश करने के लिए बेस्ट, अल्लाह के दिन को पेश करने के लिए एकदम मिस्कीन। तो हम अगर ये उसूल बना दे कि अल्लाह के दीन को पेश करने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करें, लेकिन हराम ना करें, और क्वालिटी दे तो नौजवान आपके पीछे भागेंगे। तो हमें हमारे जो तरीके है उसको बदलना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए दीन को फैलाने के लिए। इंशाअल्लाह नौजवान फिर से दीन की तरफ आएंगे। ये आखिरी सवाल है जी, इसके बाद सवाल किया तो कि आखिरी सेकंड आखिरी आखिरी सेकंड लास्ट डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप आए, आप आज अलविदा हो रहे हैं हमसे। बहुत सारे तरह से सवाल का भी आपको सामना हुआ होगा, उनके लिए मैं माजरत भी करता हूँ सब लोगों की तरफ से। सॉरी, कौन से सवाल? क्या भी आपको कोई तनकीद या इस तरह के सवाल का सामना हुआ उनके हवाले से? मुझे तो आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, एक भी तंग वाला सवाल नहीं था। दुनिया भर में सूदी निज़ाम राज है, और सूदी निज़ाम को कैपिटलिज्म कहते हैं, इस्तेमाल कराना निज़ाम राज है। तो दुनिया में 56 ममालिक OIC के मेंबर, आया तमाम ममालिक में 90% से ऊपर मुस्लिम आबादी है। तो कोई एक मुल्क क्यों नहीं इन उसूलों के तहत अपना कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता है जिसकी वजह से परगल माशरे को लोगों की सूदी निज़ाम से जान छुटे? थैंक यू। आप ये बोलना कि 56 ममालिक है और 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं, आप जानते ही नहीं स्टैटिस्टिक्स दुनिया का। बहुत कम ममालिक है जिसके अंदर 90% नहीं, कई ममालिक है, लेकिन सारे नहीं। मिसाल के मलेशिया, मैं एग्जाम्पल दिया आपको, ये ममालिक वो है जिसमें अक्सरियत मुस्लिम है, 51% से ज़्यादा है, तो उसको बोलते मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। 90% नहीं, 90% यहाँ है। सब इंडोनेशिया में भी 90% नहीं है, इंडोनेशिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा है, वहाँ भी 87% है। तो एग्जैजुएशन। तो जो आपका ये एक आइडियल मॉडल किधर है? आइडियल तो नहीं है, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट है। बेस्ट ऑफ द वर्स्ट मलेशिया है, और मैंने इसका आंसर दे चुका हूँ। क्या मलेशिया में जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, इट्स द बेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ जो इस्लामिक बैंक की तादाद है, ऑप्शन एकदम आम है। आप इंश्योरेंस लेंगे तो तकाफुल है, उधर तकाफुल है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक में, तो शरिया कंप्लाइंट लिस्ट है। तो मलेशिया इज अ वेरी गुड मॉडल।
وہاں آپ دیکھیں گے حلال سرٹیفکیشن سب سے اسٹرکٹ ہے، وہاں کے جو اصول ہے. تو آپ کو اگر اسٹڈی کرنے کا تو ملیشین سسٹم اٹس ناٹ 100% پرفیکٹ لیکن بیسٹ اویلیبل ان دا ورلڈ. یہ آخری سوال ہے جس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ شکریہ ادا کریں گے. ماشاء سر آپ کا پاکستان آنا سر آپ پر یہاں پاکستانی مسلمانوں کی آپ سے محبت یا آپ کی پاکستانی مسلمانوں سے محبت یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ایک دنیا میں اسلام کے بلے ہوتی ہے. پاکستان میں تبلیغ کی تو اتنی ضرورت نہیں، یہاں اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا آپ نے یہ چیزیں آپ خفیہ ماہرین سے ملتے رہے، ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. آپ کا سوال سمجھا آخر دہرائیں گے ذرا. آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے کہ اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. کیا آپ نے یہ بات پاکستانی حکمرانوں سے یا ماہرین سے ملتے رہے تو اس کے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے پاکستان کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. اللہ نے مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل کیا کہ میں کئی مسلم ممالک کے حکمران سے ملا. جب دائی کبھی بھی حکمران سے ملتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ حکمران سے ملنا ہے آپ نے کیا کیا. ہمارا کام رہتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم قرآن و حدیث کی ہدایت دیں، اور ہم ہمیشہ کرتا ہے، اور اچھی طریقے سے دیں گے تو حکمران اس کی بات مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے. ہمارا کام ہے ذکر کرنا، فذکر انما انت مذکر، اور جتنا حکمران آپ کو چاہتا ہے اتنی آپ ایڈوائز دے سکتے. کم چاہتا ہے تو کم دیجیے، نہیں تو بدہضمی ہو جائیں گے. تو ڈپینڈنگ اپون کتنے وہ آپ کے قریب ہے، کتنا آپ کا فین ہے، اس طریقے سے آپ کو ایڈوائز دینا چاہیے. اور نہ کہ حکمران کدھر بھی آپ جائیے، چاہے آپ بزنس ڈیلنگ کرو، کچھ بھی کام بھی کرو، جہاں بھی آپ لوگوں سے ملتے، مسلمان سے ملتے تو ان سے اصلاح کرو، اور غیر مسلم سے ملتے ان کو اسلام کی دعوت دو. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.